هل حکم استعانہ بالجن شرک حتی لو هو حاضر قادر حی؟ یہ بڑا ایک گنجلک مسئلہ ہے. کسی جن سے جس کو آپ جانتے ہو مسلمان ہے اس سے مدد لینی جائز ہے؟ کسی جن کو چھڑانے اڑانے کے لیے لوگ کرتے ہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہاں میرے پاس آئے، خود اصل میں پڑوس میں تھے اور ان کا بھائی ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، وہ دوسری جگہ ریاض کے راستے میں رہتے تھے. آئے تو یہ کام کرتے تھے. وہ کام کیسے شروع کیا انہیں تھوڑا سا ٹائم لگے. وہ ایسا تھا کہ ان کی بیوی کو واقعی ایسا مس ہوا جن کا کہ وہ گھر تو بنا لیا پکا، لیکن وادی کچی، گاڑی بھی کچی جگہ پہ کھڑی ہے، کنکریاں وہاں کی آپ دیکھیں پرانی وادی ایک دم ایسے کام صفا. تو انہوں نے کہا کہ رات میں ننگی نکل کر کے بھاگتی ہے. آدمی نیک تھے، حیات الامر بالمعروف میں کام کرتے تھے. تو رات میں کہا بہت پریشان ہوتے اور آ کر کے پکڑ کے پڑھتے، تہجد میں روتے بہت زیادہ. اچانک 2 جن حاضر ہوئے ایک دم اور کہا کہ ہم تمہاری رات کے اندھیرے میں، کمرہ بند ہے سب کچھ. اب سوچئے، میں نے ان سے بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے مدد کی ضرورت ہے تو ہم تمہارا بھائی، ہم مسلمان ہیں، مدد کریں گے. اور طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھو، ہم حاضر ہوں گے تو تمہارا ہاتھ اچانک اٹھ جائے گا، خود سے بے اختیار حاضر ہو گئے اور ہم انشاءاللہ مدد. تو مجھ سے پوچھا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کے کہا کہ اس طرح استعانہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں. دعویٰ تو کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو نقصان دینا چاہیں، لیکن وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے واقعی مدد کی، ان کی فوج نے جنگ کیا، خون خرابہ ہوا تو ہماری بیوی کے جن کو مارا انہوں نے. اس کے بعد یہ ان کا خود تجربہ ہے، یعنی نیک آدمی ہیں. تو پھر بھی ہم نے کہا بھائی جن سے مدد نہ لیجئے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی جن تھے. میرا استدلال یہی، جو کام پیارے رسول نے نہیں کیا ہے وہ نہیں. پیارے رسول کے صحابہ بھی جن تھے اور وہ پیارے رسول ہی کے پاس آئے اور سب کچھ ہوا. پیارے رسول کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر ہوا، آپ نے وہ مدد نہیں لی. کون سی؟ اللہ تعالیٰ نے معوذات اتاری، اس سے آپ نے پڑھ کر کے اور اپنے کو جادو کے اثر سے، وہ جادو جن اور شیطان ہی سے ہوتا ہے، تو دور کیا. اس وجہ سے صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، کیوں نہیں صحیح ہے؟ شیخ ابن عثیمین سے پوچھا بعد میں تو شیخ ابن عثیمین نے بھی کہا، کہیں ملے بعد میں، کہا کہ نہیں جائز ہے. تو مجھے فون کر کے کہا کہ وہی بات ہے، شیخ بن عثیمین نے بھی وہی بات کہی جو تم نے کہی ہے، جائز نہیں. تو میں آج بھی آپ کے سامنے یہی کہتا ہوں کہ آپ ان سے مدد نہ کوئی بھی جو رقیہ کر رہا ہے وہ رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کے مبارک الفاظ سے اور کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کبھی الٹا بھی کر سکتے ہیں. اس کی تفصیل بڑی لمبی، میں نے اس باب میں بڑا مطالعہ کیا ہے اور کچھ لوگوں سے ملاقات کی جو پاکستان سے آئے تھے، واقعی بڑے ماہر تھے جنوں کے استعمال میں. ایک مرتبہ ایک دوست نے کتاب دیا کہ اس کو ذرا سا دیکھ دو، ہم چھاپیں گے وہاں اور آج شام کو حرم میں لے آنا. میں حرم میں نہیں لے گیا اور وہ رات ہی میں 9-10 بجے ان کی فلائٹ تھی جدہ سے. تو انہوں نے کہا کتاب لائے نہیں؟ ہم نے کہا نہیں، اب پھر لے لینا، بعد میں بھیج دیں گے یا بعد میں چلے جاؤ. تو کہا ایک بزرگ ہیں، ان کے ذریعے سے ابھی 5 منٹ میں کتاب آ جائے گی. میں نے کہا اللہ کے بندے، تم اس نیک عقیدے والے، تم ایسی غلط بات کر. تو کہا واللہ آ جائے گی، حرم میں قسم کھا رہا. انہوں نے کہا اچھا چلو. تو گئے بیٹھے، کہا دیکھیے آپ کے اوپر یہ افطرا باندھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابھی کتاب منگا دیں. کہا قصہ کیا ہے؟ تو کہا آپ اجازت دیں تو ابھی کتاب 5 منٹ میں آ جائے گی. 5 منٹ بھی نہیں لگے گا، ایسے ہی کہا انہوں نے. مجھے بڑا تعجب ہوا. ہم نے کہا اچھا اب آپ نہ جائیے، آپ کہیں نہ جائیے، ٹائم تو نہیں جا رہا ہے، پھر آپ کے اوپر ہوگا. تو نہ جائیے، صبح آئیے، جمعرات ہے، چھٹی ہے، ناشتہ کریں گے،
میرا مقصد تھا ان سے کچھ معلومات لینے کے. تو آئے, وہ بھی نہیں گئے. میں نے کہا کہ میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں, میں نے ایک امانت رکھی ہے کسی کی, وہ لے کر کے یہاں آ جائے. آپ نے کہا تھا کتاب پہنچائیں. کہا وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کیوں بتاؤں, آپ کو نہیں بتاؤں گا. اور میں نے کہا کیا چیز ہے؟ بار بار نے کہا نہیں. اس کے بعد آپ یقین جانیے تھوڑا سا پتہ نہیں کیا پڑھے دندنائے کچھ. جب کوئی رقیہ کرنے والا یا اس قسم کا آدمی چپکے سے پڑھے تو شبہ ہوتا ہے, کہیں شرکیہ استعانہ تو نہیں کر رہا ہے. ایسے کے پاس کوئی نہ جائے. میری جو تاکید ہے, ہم نے جو معلومات لی ہے پاکستانی, وہاں بہت سے آتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں اور کچھ, تو چپکے سے کوئی جو پڑھنے لگے کچھ کسی کے اوپر, تو اس کو آپ اس کے قریب نہ جائیں, خطرہ ہے کہ وہ شرکیہ رقیہ کر رہا ہو. تو کچھ دندنائے وہ. اس کے بعد وہ امانت کسی کی پیسے کی تھی میرے پاس, اس پہ لکھا تھا فلاں کی امانت وسیع اللہ محمد عباس, کارٹون میں باندھ کے کتابوں کے ساتھ رکھا تھا. ہم نے کہا اچھا پکڑ کے رکھیے. گیا کارٹون کھولا, نمبر واقعی نہیں ہے اس میں, اور وہ کھلا بھی نہیں تھا. کیسے لے کے آئے؟ یہاں عقل حیران ہو جاتی. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اچھا واپس کر دیجئے. واپس کیا اور وہ کارٹون بند کر دیا تھا, اس میں واپس ہو گیا. دیکھا واپس ہے. تو یہ کرتب تو دیکھا ان کا. پھر ہم نے کہا نہیں, آپ کچھ سنا رہے تھے, منمنا رہے تھے, کیا کوئی شرکیہ بات پڑھ رہے ہیں؟ کہا نہیں واللہ قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا ہوں. بہرحال بڑے کامیاب تھے وہ. کہتے ہیں لوگ کہ جب وہ مٹھائی کھانا چاہتے تھے لاہور کی اور کراچی میں ہوتے تھے, تو کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ مٹھائی کھلائیے لاہور کی فلاں دکان کی. کہا حلال کھاؤ گے یا حرام؟ تو کہا حلال کھاتے. کہا لاؤ, اس کی قیمت 2 جتنی ہوتی ہے. قیمت دیا اور تھوڑی دیر کے بعد پورا رسید کے ساتھ تو اس طرح کرتے ہیں لوگ. لیکن یہ چیز جو ہے بہرحال اطمینان کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اطمینان کی چیز رکھا ہوتا تو پیارا رسول صحابہ ان سے مدد لیتے ہو, مدد کرائیں. بھائی کوئی جن ہو تو ناراض نہ ہو, میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں. درس میں حاضر ہوتے ہیں, درس میں مکے میں حاضر ہوتے ہیں, ایسا تاکید ہوا ہے الحمدللہ. تو ہم آپ کو برا نہیں کر رہے ہیں. اگر اللہ سے ڈر کر کے کوئی رہتا ہے تو انشاءاللہ کسی کو ستائے گا بھی نہیں. ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ. یہ حدیث تو مجھے بالکل پہلی مرتبہ سن رہا ہوں آپ سے. دوسری بات یہ ہے کہ مجالس میں آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں, کس نیت سے بیٹھتے ہوں اب لمبا ہو جائے گا قصہ, لیکن کئی قصے ایسے ہیں. اچانک درس دیتا رہتا ہوں, وہ کرسی چوڑی ہے, اچانک کوئی ایسی چڑیا آ کر کے یہاں بیٹھ جاتی ہے, بڑے ہی اطمینان سے, نہ کوئی ڈر ہے, لوگ بیٹھے ہیں اس طرح, اور تھوڑی دیر کے بعد اڑ جاتی ہے. ایسے لوگ پکڑتے ہیں, کچھ نہیں. اور غریب قسم کی چڑیا, بلی آ گئی عجیب شکل کی اور ایسے بیٹھ جاتی ہے, بیچ میں آ کر کے بیٹھ جاتی ہے, سبحان اللہ. تو لوگوں نے محسوس کیا, اس کا اندازہ اس طرح کہ میں لندن گیا تو لسٹر کا ایک لڑکا جو لائر اب تو ہو گیا ہے, وہ بہت ہی پکے بدعتی ماں باپ کے گھر کا, پورا پاکستان سے ایک کالا پیر بتاتے تھے, اس کا پیر دھوتے تھے, پیتے پلاتے تھے. یہ بچے کو دیکھیے, وہاں لڑکے الحمدللہ بڑے جینیس ہوتے ہیں. ایک لڑکا ہے شعیب نام کا, یونیورسٹی میں اس کا ساتھی تھا, تو اس نے جب بیان کیا ہمارے یہاں پیر آئے ہیں اور ہمارے والد کہتے ہیں اس کا پیر پیو, میری طبیعت نہیں چاہتی ہے. تو کہا یہ تو بہت بڑا جرم ہے, گناہ ہے پیر کا پیر پینا اور بیعت کرنا یہ اور وہ. اب اس کے ذہن میں بات آ گئی, کہا ہمارے شیخ آ رہے ہیں. اب اس نے 3 دن کی یونیورسٹی سے چھٹی لے لی اور صبح شام کبھی لندن, کبھی مانچسٹر, کبھی اور کہیں 3 جگہوں پر گیا. اس کے بعد پھر والد صاحب سے تھوڑا سا مناظرہ, نہیں کیجیے غلط ہے. ماں تو بیچاری ماں پیاری تھی کہ وہ پیار کرتی تھی, کہتی بیٹا گمراہ نہ ہو. کہا نہیں, یہ اس میں گمراہی ہے اور یہ ہے وہ ہے. اچانک اسی پیر نے اس کے اوپر جن مسلط کیا, جیسا کہ بتاتے ہیں لوگ. ذوالفقار کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, جو یہاں شیخ ذوالفقار, ان کا ہنگامہ بھی کچھ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو وہ ذوالفقار وہاں گئے لسٹر میں, وہ لسٹر کا ہے لندن کے قریب 80 کلومیٹر یا 70. تو گیا تو جیسے ہی پہنچا, السلام علیکم مولانا, اور ایسی اچھی عربی بول رہا ہے. کہا تعجب ہوا مجھے, یہ ذوالفقار کہہ رہے ہیں.
کہہ رہے اتنی اچھی عربی، اور کبھی وہ گیا ہی نہیں، عربی کا ایک لفظ بھی نہیں سیکھا، انگریزی میں پلا ہے۔ تو کہا کہ آپ تو کل وہاں مکے میں تھے، کیسے آئے ادھر؟ کہا آج ہی پہنچا ہوں۔ تو کہا اچھا تم مکے سے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کس کو جانتے ہو؟ کہا کون کون وہاں استاد ہیں جو حرم میں درس دیتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، میں رسول اللہ کے درس میں بیٹھتا ہوں۔ وہ تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا علیہ حدیث ہو جائے۔ کہا سب عربی میں بات کرتا ہے پورے طور پر۔ اس کے بعد بہرحال علاج ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ بچہ ماں باپ کے پیچھے پڑا رہا، اللہ گواہ ہے باپ بھی ہدایت پا گیا۔ عمرے پہ آیا تو کافی ہدیہ وغیرہ لے کر کے کہا آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، گھر آیا۔ کہا بچے کو آپ کے ذریعے سے ہدایت ملی اور بچے کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ہدایت ملی۔ بڑا گارمنٹ کا بہت بڑا کارخانہ ہے، اس میں سوائے پیس ٹی وی کے یا مکے کا حرم کا فوٹو اب کچھ نہیں چلنے دیتا، سب کو سناتا ہے، سب کو کہتا ہے صحیح سنت پہ عمل کو، باپ بھی۔ تو یہ قصے ہیں، بہرحال وہ جن شیطان کے قصے ایسے ہیں کہ پوری رات گزر جائے۔ چلیے اچھا، بسم اللہ الرحمن۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔